گیا وہ سمجھ رہا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ جب آپ نے پوچھا اللہ ہمیں ہدایت دیں اور صراط مستقیم کیا ہے تو اللہ ہی تو جواب دیں گے کہ صراط مستقیم کہاں ہے اور کیسے ملے گی۔ تو سورہ نور 24 سورہ ہے، اس کی 46 آیت، لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے واضح آیات نازل کی، جس پہ ہم تدبر کر رہے ہیں اس وقت، جو بالکل واضح ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ انہی آیات کے ذریعے جس کی چاہتے ہیں الی صراط مستقیم ہدایت کر دیتے ہیں۔ اگر آج ہم یہ 5 آیتیں سمجھ رہے ہیں، کیا ہدایت دینی شروع نہیں ہوئی؟ آپ روز نماز میں بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ بیان تو کر رہے ہیں۔ آل عمران اس کی 51 آیت دیکھیے تمام انبیاء کرام نے پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں وہ عبداللہ ہی آ رہا ہے کہ اللہ کی انسٹرکشن فالو کرنا ہے، اللہ کی انسٹرکشن فالو کرنا۔ ہم کس قسم کے عبداللہ ہیں؟ منہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ انسٹرکشن فالو کریں گے اللہ کی، اور چل اپنی نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہوتے ہیں، مگر 5 ٹائم کنٹینیو بولتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نیچے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، تمام انبیاء کرام نے قرآن مجید میں کہا میرا رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا رب ہے۔ تو آج سنت رسول میں ہمیں بھی بولنا چاہیے ان اللہ ربی، کہ بے شک میرا رب، میرا پالنے والا میرا رب العالمین ہے، وہ ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فعبدو، اب انسٹرکشنز فالو کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ آیات پر جو زندگی گزارے گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ گزارے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لوگوں کو آیات کے ذریعے مسلمان کیا تھا۔ ہم اپنی زندگی سے قرآنی آیات کو مائنس کر دیتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں پر آیات یاد کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی کمزوریاں، جتنی بھی ہماری ویکنس ہیں، ان کی آیات کو یاد کر کے نماز میں کھڑے ہو کے اس پہ سجدہ کر کے پھر فعبدو، انسٹرکشنز کو فالو کریں گے، ھذا صراط مستقیم، تو اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر لے آئے گا اور چلنے کی توفیق دے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ھذا صراط مستقیم، جو انسان قرآن کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر چلے گا، ھذا صراط مستقیم۔ اب مسئلہ آتا ہے 7ویں سورہ کا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ صراط مستقیم پتہ لگ گیا؟ اب آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، واٹ از انعام؟ کیونکہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تب اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی میزریٹی گاڑی چاہیے آپ کو یا ایف ایکس آپ کو جو سوزوکی چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ میزریٹی کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ بولیں گے یار ایف ایکس ہی دے دے، چاہے میزریٹی جو ہے وہ $1,00,000 کی کیوں نہ ہو۔ آپ ہمیشہ وہ چیز چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آئے جس کے بارے میں آپ کو نالج ہو۔ ہم روز اللہ سے کہتے ہیں انعام والوں کے راستے پر چلائیں، تو سب سے پہلے واٹ از انعام؟ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا۔ دوسرا انعام، کتاب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ یہ 2 انعام ہو گئے، ان کی قدر کیجئے۔ کتاب اور رسول کے ساتھ ہمیں نجات کا ذریعہ، دین، ہدایت اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں پہنچائی گئی۔ اور سب سے جو چوتھا انعام ہمارے اوپر ہوا، خاتم النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے دنیا میں رکھا۔ تو کیا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے؟ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، میں اور آپ اس معاشرے میں ان تمام لوگوں کو جو اصل اسلام ہے وہ کر کے بیان کریں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دین کو جانیں، جو دنیا میں فلائی کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین کے بارے میں علم نہیں رکھتے ان تک اللہ کے رسول کا میسج پہنچائیں، جن کو غلط کانسیپٹ اباؤٹ اسلام ہو چکے ہیں ان کی غلط فہمیاں دور کر دیں، کیونکہ دین و اسلام سلامتی کا دین ہے۔ کیونکہ سلامتی کا اس لیے ہے کہ کنٹرول کرنے والا رب ہے، کنٹرول کرنے والا ہمارا دین جو ہے وہ مالک ہے، رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کے بندے، اس کا دین کیسے انکمپلیٹ اور غلط ہو سکتا ہے؟ تو انعام والے لوگ کون ہیں؟ ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا جانیں گے تو رستے پر چلیں گے۔ سورہ مریم 19 سورہ ہے، اس کی 58 آیت، اولئک الذین انعم اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ؟ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں انبیاء کرام میں سے۔ تو پورے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے
انبیاء کرام کا ذکر کیا ہوا ہے، اور انبیاء کرام کے ذکر کے اندر ان کی قوموں کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی قوموں کی بربادیوں کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی قوموں کی غلطیاں، اس دور کے لوگوں کی پریشانیاں، اس دور کے لوگوں کے برباد ہونے کی وجوہات وحی کر کے مطالعہ کر دی۔ اچھا، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہمارے آئے، ان تمام انبیاء کرام کی زندگی جو قرآن مجید میں ریکارڈڈ ہے، آیات کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی، ان کے ذریعے میں اور آپ عبرت لیں۔